یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں کیا بتایا؟ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے لوٹی؟ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے دوبارہ ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ یوسف علیہ السلام کی 5ویں قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے سامان میں اپنا سونے کا پیالہ رکھوا دیا اور پھر ان کے خادموں نے قافلے کو روک لیا کہ بادشاہ کا سونے کا پیالہ چوری ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے والد بہت ہی بزرگ ہیں اور ہم ان سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لے کر آئیں گے، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیں اور اسے جانے دیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، جس سے ہمارا مال برآمد ہوا سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ آپ کا یہ رد عمل دیکھ کے آپ کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے باقی بھائیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں تو یہاں سے بنیامین کے بغیر نہیں جاؤں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ اور ابا جان سے کہو کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اس لیے اسے بادشاہ نے واپس نہیں آنے دیا، اور اگر وہ تمہاری بات کا یقین نہ کریں تو انہیں کہنا کہ اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم لوگ مصر آئے تھے۔ ایسے آپ علیہ السلام کے بھائی مصر سے واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بنیامین نے بادشاہ کا سونے کا پیالہ چرایا تھا، جو کہ اس کے سامان سے برآمد بھی ہو گیا، اس لیے بادشاہ نے اسے نہیں آنے دیا۔ اس سارے واقعے کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پہ کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کے اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس جو کچھ ہمیں معلوم ہوا وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سنی تو کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، یہ بھی تم نے اپنی ہی طرف سے بات بنا لی ہے، لیکن میں اب صبر ہی کروں گا کیونکہ صبر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ آپ کے منہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر سن کے آپ کے بیٹے بولے کہ آپ تو ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، آپ اس کے غم میں نڈھال ہو چکے ہیں، یہ نہ ہو کہ یوسف کا غم آپ کو ہلاک کر دے۔ بیٹوں کی بات سن کے وہ بولے کہ میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنا غم، اپنی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں، اور جیسے میں اللہ سے واقف ہوں ایسے تم نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں کہا کہ جاؤ اب جا کے بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کریں گے۔ بیٹوں نے آپ کی بات سن کے کہا کہ ابا جان، بنیامین تو مصر میں ہے، لیکن یوسف کو ہم سے جدا ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، اسے ہم کہاں سے تلاش کریں؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جاؤ جا کے تلاش کرو۔ اس سارے واقعے کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیاں اور رنج و فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں،
تم جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ باپ کی بات سن کے بیٹے ایک دفعہ پھر سے مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دفعہ ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے اتنی رقم موجود نہیں تھی، پھر بھی وہ تیار ہوئے اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے جو بات کی اس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ جب یہ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ غم نہ کریں، بہت جلد آپ کنویں سے نکال لیے جائیں گے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب یہ سب یعنی آپ کے بھائی آپ کے تابع ہوں گے۔ اپنے بھائیوں کی بات سن کے یوسف علیہ السلام نے انہیں جو کہا اس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ باخدا تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ایسے جب آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی آپ کو پہچان لیا تو آپ کے سامنے جھک گئے اور کہہ اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، ہم گنہگار تھے، ہم نے جو آپ کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ کیا اس پہ سخت نادم ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میرے رب کی تدبیر ہی یہی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی ایک قمیض دی اور کہا کہ اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور انہیں اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ اور یہاں ہی رہنا شروع کر دو۔ آپ کے بھائی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف نکل گئے، اور ابھی وہ رستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ایسے ذکر ہوا۔ پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کے بعد یہ سب لوگ کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر کے سامنے پہنچے اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو کہا اس کا ذکر سورہ یوسف میں ایسے ہوا۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد
اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور باتوں کی تہ تک جانا سکھایا۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل کو مصر میں مقیم کیا۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، اسی کی نسبت سے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں آباد کیا اور انہیں خوب برکت عطا کی، جس سے وہ تھوڑی سی تعداد سے بڑھ کر ایک بڑی جماعت بن گئے۔ ناظرین، زلیخا کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر عزت بخشی، وہاں زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اس کے بعد وہ کسی کو نہ ملی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں اس حد تک ڈوب گئی کہ اسے دنیا کی ہوش نہ رہی اور وہ صحراؤں اور جنگلوں میں نکل گئی۔ کچھ مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھیوں کا گزر ایک صحرا سے ہوا۔ وہاں آپ نے ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت کو بیٹھے دیکھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو فوراً اپنی سواری روک کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ در حقیقت زلیخا تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے جا کے پوچھا کہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، تمہارا وہ رہن سہن، تمہاری وہ آرائش و زینت کہاں گئی؟ اس نے بھی یوسف علیہ السلام کو فوراً ہی پہچان لیا اور بولی کہ یوسف، میں تمہارے عشق میں خود کو بھول بیٹھی ہوں، اس لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی وہ حالت دیکھ کے بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ وہ چونک گئی اور بولی، جب میں جوان اور خوبصورت تھی تب تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میری حالت دیکھو، میرا اور اپنا مرتبہ دیکھو، ابھی تم مجھے کیسے قبول کرو گے؟ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، وہ تمہاری جوانی، خوبصورتی سب تمہیں لوٹا دیں گے۔ ایسے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی قبولیت کے بعد زلیخا پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور جوان ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اسے شہر میں لے آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد زلیخا سے آپ علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کا قصہ یوسف علیہ السلام ختم ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کے نام کی نسبت سے اس قصہ میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سخت سے سخت مشکل حالات میں بھی سچائی اور پاکیزگی کو نہیں چھوڑا اور ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نا امید نہیں ہوئے۔ ناظرین، اس قصہ سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری کی پختہ امید رکھنی چاہیے اور کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کا کامل یقین ہر مشکل سے مشکل گھڑی سے آپ کو ایسے نکال لے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین آزمائشوں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین کی طاقت سے نوازے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا، اور یوسف علیہ السلام کے بعد بنی آدم کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔